باب نمبر 9 باب من تبرک بشجرۃ او حجر ونحوہما، کسی درخت یا پتھر وغیرہ سے تبرک کا بیان۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألکم الذکر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضیزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تحوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى۔ کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا اور منات تیسرے پچھلے کو؟ کیا تمہارے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں؟ یہ تو اب بڑی بے انصافی کی تقسیم ہے۔ دراصل یہ صرف نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ان کے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یہ لوگ تو صرف اٹکل کے اور اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور یقیناً ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ سورۃ النجم آیت نمبر 19 تا 23۔ باب کی کتاب و توحید سے مناسبت یہ ہے کہ اس میں بھی تسلسل کے ساتھ توحید یا کمال توحید کے منافی شرک عمر کا ذکر ہے۔ تبرکہ، التبرک کے معنی برکت طلب کرنے، اس کی امید کرنے یا اس کا عقیدہ رکھنے کے ہیں۔ وَنَحْوِهِمَا، یعنی ان دونوں درخت اور پتھر جیسی دیگر چیزوں سے برکت طلب کرنا، مثلاً کوئی جگہ ہو یا غار ہو یا قبر ہو یا مزار اور آستانہ ہو یا کوئی نشان ہو۔ افرأیتم، مجھے ان بتوں کے بارے میں بتلاؤ کہ کیا انہوں نے کوئی نفع یا نقصان پہنچایا ہے۔ اللات، اسے تا کی تخفیف اور تشدید دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ پہلے قرات کے مطابق یہ ایک سفید چٹان کا نام ہے جس پر نقش و نگار بنا ہوا تھا، جو طائف میں ایک گھر تھا، اور دوسری قرات کے مطابق یہ لتا سے اسم فاعل ہے، جو ایک شخص کا نام تھا جو حاجیوں کے لیے ستو گھولتا تھا۔ جب اس کی موت ہو گئی تو لوگ اس کی قبر سے چمٹ کر مجاور بن کر بیٹھ گئے۔ والعزیٰ، یہ ثمر ایک خوب سایہ دار اور پتے دار کا درخت تھا جس کے ارد گرد عمارت بنی ہوئی تھی، اس پر پردے لگے ہوئے تھے۔ یہ مکہ اور طائف کے درمیان واقع تھا۔ ومناة الثالثة الأخرى، منات مکہ اور مدینہ کے درمیان مشلل کے مقام پر موجود بت کا نام ہے۔ اسے تیسرا پچھلا کہہ کر اس کی مذمت اور تحقیر کی گئی ہے، یعنی پچھلا جو سب سے زیادہ بے وقعت ہے۔ الکم الذکر، یعنی تم اپنی پسند کے مطابق منتخب کر لیتے ہو یعنی مذکر۔ وَلَهُ الْأُنْثَى، یعنی تم اللہ کے لیے مونس کا انتخاب کرتے ہو، بائے طور کہ تم کہتے ہو فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ضیزا، ظلم و زیادتی اور باطل۔ اسماء، یعنی محض نام ہے۔ سمیتموہا، تم نے اپنی جانب سے ان کے نام رکھ لیے ہیں۔ من سلطان، یعنی ان کی الوہیت پر کوئی دلیل و برہان اور ثبوت نہیں ہے۔ ان یتبعون، یعنی وہ پیروی نہیں کرتے ہیں، معنی یہ ہے کہ ان کے پاس اس کا کوئی مستند نہیں ہے۔ الا الظن، سوائے اپنے باپ دادوں کے ساتھ حسن ظن کے۔ وما تحوی الانفس، یعنی سرداری کی چاہت میں اپنی خواہشات نفسانی کے۔ الہدی، یعنی روشن حق اور واضح دلیل کے ساتھ رسولوں کو بھیجنا۔ آیت کا سرسری معنی۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ مشرکین سے ان کو ان تین غیر ذی العقول بتوں کی پرستش کرنے کی بابت مباحثہ کر رہا ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ کیا اچھا کیا ہے، اور انہیں تقسیم کرنے میں زیادتی و ناانصافی کرنے پر ڈانٹ رہا ہے، بائے طور کہ انہوں نے اپنے آپ کو بیٹیوں سے منزہ کر کے
انہیں اللہ کے لیے قرار دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے ان بتوں کی عبادت کے صحیح ہونے پر دلیل و برہان کا مطالبہ کر رہا ہے، اور انہیں بتلا رہا ہے کہ گمان اور نفس کی چاہت دونوں اس مقصد کے لیے حجت و دلیل نہیں ہو سکتے، بلکہ دراصل اس سلسلے میں حجت و دلیل رسول کی لائی ہوئی واضح دلیلیں اور قطعی براہین ہے جو تنہا اللہ کی عبادت اور بت پرستی ترک کرنے کے وجوب پر دلالت کرتی ہیں۔ آیت کی باب سے مناسبت۔ ان آیت میں درختوں اور پتھروں سے حصول برکت کی حرمت کا بیان ہے اور اسے شرک شمار کیا گیا ہے، کیونکہ ان مذکورہ بتوں کی پرستش کرنے والے دراصل ان کی تعظیم کر کے اور انہیں پکار کے ان سے حصول برکت کا عقیدہ رکھتے تھے، لہذا قبروں سے تبرک حاصل کرنا لات سے تبرک حاصل کرنے جیسا ہے، اسی طرح درختوں اور پتھروں سے تبرک حاصل کرنا عزا اور منات سے تبرک حاصل کرنے جیسا ہے۔ آیت کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، درختوں اور پتھروں سے برکت حاصل کرنا شرک ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، شرک کی تردید و ابطال اور توحید کے اس بات کے لیے مشرکین سے بحث و مناظرہ کرنا مشروع ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، حکم اللہ کی نازل کردہ دلیل ہے۔ حکم اللہ کی نازل کردہ دلیل سے ہی ثابت ہو سکتا ہے، محض ظن و گمان اور خواہش نفس سے نہیں۔ پوائنٹ فورتھ، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیج کر اور کتابیں اتار کر اپنے بندوں کو حجت قائم کر دی ہے۔ ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف نکلے۔ اس وقت ہم ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے اور مشرکین کا ایک بیری کا درخت تھا جس کے پاس وہ چمٹ کر بیٹھتے تھے، نیز حصول برکت کے لیے اس پر اپنی ہتھیار بھی لٹکایا کرتے تھے۔ اس درخت کو ذات انوات لٹکاؤ درخت کہا جاتا تھا۔ بہرکیف ہمارا گزر ایک بیری کے درخت کے پاس سے ہوا تو ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ان مشرکین کے پاس ذات انوات لٹکاؤ درخت ہے، ایسے ہی آپ ہمارے لیے بھی ایک لٹکاؤ درخت مقرر کر دیجئے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ تعجب فرمایا، اللہ اکبر، یقیناً یہ تو گمراہی اور پچھلی قوم کے راستے ہیں۔ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے تو وہی بات کہہ دی جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کر دیجئے جیسے ان کے یہ معبود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور بضرور اپنے سے بیشتر امتوں کی راہوں پر چلو گے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور صحیح قرار دیا ہے۔ ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ، یہ حارث بن عوف لیثی مشہور صحابی ہیں۔ ان کی وفات سن 68 ہجری میں ہوئی، اس وقت ان کی عمر 85 سال تھی۔ حنین مکہ مکرمہ کے مشرق میں واقع ایک وادی ہے، اس کے اور مکہ کے درمیان 13 میل سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ حوازن سے جنگ کی تھی۔ حدثاء عہد بکفر، یعنی ہمارے کفر کا دور ابھی قریب ہی تھا۔ یعکفون، یعنی وہاں ٹھہرتے تھے، اس کی تعظیم کرتے تھے اور اس سے تبرک حاصل کرتے تھے۔ وَيَنُوتُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ، حصول برکت کے لیے اس پر اپنی ہتھیاروں کو لٹکاتے تھے۔ انواتن نوت کی جمع ہے، یہ دراصل مصدر ہے جس سے لٹکائی جانے والی چیز کو موسوم کیا گیا ہے۔ نام دینے کی وجہ یہ ہے کہ اس درخت پر حصول تبرک کے لیے ہتھیاروں کو بکثرت لٹکایا جاتا تھا۔ اجعل لنا ذات انوات، انہوں نے درخواست کی کہ ان کے لیے اسی جیسا درخت مقرر کر دے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ عظمت و جلال والا ہے، یہ صیغہ تعجب ہے۔ انہا السنن، سین پر پیش کے ساتھ، راستے، یعنی تم ویسے ہی چل رہے ہو جیسے تم سے پہلے والے مذموم راستوں پر چل رہے تھے۔ اسرائیل، یہ یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے۔ سنن
من کان قبلکم، سین پر پیش کے ساتھ معنی ہے اس کے راستے جمع، سین پر زبر بھی جائز ہے، اس صورت میں معنی ہوگا ان کا راستہ واحد۔ حدیث کا سرسری معنی، ابو واقع لیثی رضی اللہ عنہ ایک واقعہ بتلا رہے ہیں جس میں بڑے تعجب اور عبرت و نصیحت کی باتیں ہیں۔ وہ یہ کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبیلہ حوازن سے جنگ کی، حالانکہ وہ ابھی جلد ہی مسلمان ہوئے تھے، لہٰذا ان سے شرک کا مسئلہ پوشیدہ رہ گیا۔ چنانچہ جب انہوں نے مشرکین کو درخت سے تبرک حاصل کرتے ہوئے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیا کہ ان کے لیے بھی اسی جیسا ایک درخت مقرر کر دے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازرا انکار، اللہ کی تعظیم و بڑائی بیان کرتے ہوئے اور اس بات سے تعجب کرتے ہوئے اللہ اکبر کہا، ساتھ ہی بتلایا کہ یہ بات تو قوم موسیٰ علیہ السلام کی بات کے مشابہ ہے جو انہوں نے بت پرستوں کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا مقرر کر دیجئے جیسے ان کے یہ معبود ہے، نیز یہ کہ تمہارا یہ کہنا انہی کی راہ پر چلنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ عنقریب یہ امت یہود و نصارہ کے راستے کی پیروکار ہوگی، انہی کی راہوں پر گامزن ہوگی اور انہی جیسے کام کرے گی۔ یہ ایک خبر ہے جس کا معنی مذمت کرنا اور انہیں اس فعل سے ڈرانا ہے۔ حدیث کی باب سے مناسبت، اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ درختوں وغیرہ سے تبرک حاصل کرنا شرک اور اللہ کے ساتھ غیر کو معبود بنا لینا ہے۔ حدیث کے فوائد، پوائنٹ فرسٹ، درختوں وغیرہ سے تبرک حاصل کرنا شرک ہے اور پتھر وغیرہ بھی اسی کے قبیل سے ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، جو کسی باطل کا عادی رہا ہو، اس سے منتقل ہونے کے بعد بھی اس بات سے معمون نہیں ہوا جا سکتا کہ اس کے دل میں پچھلی عادت کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہو۔ پوائنٹ تھرڈ، بت پرستی کا سبب ان بتوں کی تعظیم کرنا، ان کے پاس چمٹ کر بیٹھنا اور ان سے تبرک حاصل کرنا ہے۔ پوائنٹ فورتھ، انسان بسا اوقات کسی چیز کو اچھا سمجھتا ہے جس کی بابت اس کا گمان ہوتا ہے کہ وہ اسے اللہ سے قریب کرے گی مگر وہ اسے دور کرتی ہے۔ پوائنٹ ففتھ، مسلمان کو چاہیے کہ جب کوئی ایسی بات سنے جس سے دین کے بارے میں کہا جانا مناسب نہ ہو تو اور اسی طرح تعجب کے وقت اللہ کی تسبیح اور بڑائی بیان کرے، یعنی سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہے۔ پوائنٹ سکسth، اس امت میں شرک واقع ہونے کی پیشن گوئی اور وہ سچ مچ واقع ہوا۔ پوائنٹ سیونتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان طور کہ اس امت میں شرک واقع ہوا جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی۔ پوائنٹ ایٹھ، اہل جہلت اور یہود و نصارہ سے مشابہت اختیار کرنے کی ممانعت، سوائے اس مسائل کے جن کی بابت دلیل سے معلوم ہو کہ وہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ پوائنٹ نائنتھ، احکام معنی کا اعتبار ہے، ناموں کا نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالبے کو بنی اسرائیل کے مطالبہ جیسا قرار دیا، آپ نے اس پر توجہ نہ دی کہ انہوں نے اسے ذات انوات لٹکا۔ باب نمبر 10، باب ما جاء فی الذبح لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کا بیان۔ ارشاد باری ہے، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين۔ آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں میں سے پہلا ہوں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 162-163۔ باب کی کتاب توحید سے مناسبت، اس باب میں شرک کی قسموں میں سے ایک قسم کا بیان ہے جو توحید کے منافی ہے۔
ما جاء فی الذبح لغیر اللہ، یعنی غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کی بابت وعید اور اس کی حکم کا بیان۔ ونسکی یعنی میرا ذبح اور قربانی کرنا۔ ومحیایا یعنی جو کچھ میں اپنی زندگی میں کروں گا۔ ومماتی یعنی جس ایمان اور عمل صالح پر میری موت ہوگی۔ وبذالک امرت یعنی میرے رب نے مجھے عبادت میں اخلاص کا حکم دیا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ یعنی میں اس امت کا سب سے پہلا حکم بجا لانے والا ہوں۔ آیت کریمہ کا سرسری معنی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ مشرکین سے جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے لیے ذبح کرتے ہیں کہہ دے میں اپنی نماز، اپنی قربانی اور جس ایمان اور عمل صالح پر میں زندہ ہوں اور مروں گا وہ سب اللہ کے لیے خالص کرتا ہوں۔ میں ان تمام چیزوں کو صرف اللہ واحد کے لیے انجام دیتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا، برعکس اس شرکیہ رویہ کی جو تم اس کے ساتھ کرتے ہو۔ آیت کریمہ کی باب سے مناسبت۔ یہ آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ذبح کرنا شرک ہے۔ آیت کریمہ کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا شرک اکبر ہے کیونکہ اللہ نے اسے صلاۃ کے ساتھ ذکر کیا ہے، لہٰذا جیسے غیر اللہ کے لیے صلاۃ پڑھنے والے نے شرک کیا اسی طرح غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے والے نے بھی شرک کیا۔ پوائنٹ سیکنڈ، صلاۃ اور قربانی دونوں اللہ کی عظیم عبادات میں سے ہیں۔ پوائنٹ تھرڈ، تمام عبادات میں اللہ کے لیے اخلاص واجب ہے۔ پوائنٹ فورتھ، عبادات توقیفی ہے یعنی شارع کے حکم پر موقوف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ نیز ارشاد باری ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ یعنی اپنی رب کی رضا کے لیے صلاۃ پڑھیے، کسی غیر کے لیے نہیں۔ وَانْحَرْ اور ذبح کیجیے یعنی قربانی کیجیے۔ آیت کریمہ کا سرسری معنی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ آپ اس کی صلاۃ اور قربانی میں اخلاص اختیار کریں۔ مشرکین کی مخالفت کرتے ہوئے جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے بتوں کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ آیت کریمہ کی باب سے مناسبت۔ مناسبت یہ ہے کہ ذبح کرنا عبادت ہے جسے اللہ کے لیے خالص کرنا واجب ہے اور غیر اللہ کے لیے انجام دینا شرک ہے۔ آیت کریمہ کے فوائد۔ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا شرک اکبر ہے کیونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت کو غیر اللہ کے لیے انجام دینا شرک اکبر ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، صلاۃ اور قربانی اللہ کی عظیم ترین عبادات میں سے ہیں۔ پوائنٹ تھرڈ، اللہ کے لیے صلاۃ پڑھنا اور قربانی کرنا اس کی نعمتوں پر شکر گزاری کے عظیم ترین مظاہر میں سے ہیں کیونکہ اس پر فا لگا ہوا ہے جو سبب پر دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ اس کام کی انجام دہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی عطا کردہ حوض کوثر پر شکریہ کا سبب ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 باتیں بیان فرمائی۔ اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے، اللہ کی لعنت ہے جو اپنے والدین پر لعنت کرے، اللہ کی لعنت ہے جو اس پر جو کسی بدعتی فسادی مجرم کو پناہ دے، اور اللہ کی لعنت ہے اس پر جو زمین کے نشانات بدل دے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ لعن اللہ، لعنت اللہ کی جانب سے ہو تو اس کا معنی اللہ کی رحمت سے دھتکارنا اور دور کرنا ہے، اور اگر مخلوقات کی جانب سے ہو تو اس کا معنی برا بھلا کہنا اور بد دعا کرنا ہے۔ ذبح لغیر اللہ یعنی بتوں کے لیے یا اولیاء و صالحین یا جنوں وغیرہ کے لیے ذبح کرے۔ لعنہ
والدیہ، والدین سے مراد اس کی ماں اور باپ ہیں، اگرچہ اوپر کی پشتوں میں ہوں، یعنی دادا دادی، نانا نانی اور ان کے اوپر والے، خواہ براہ راست ان پر لعنت کرے یا ان پر لعنت کا سبب بنے، بائے طور کی کسی دوسرے شخص کے والدین پر لعنت کرے تو اس کے جواب میں وہ بھی اسی طرح لعنت کرے۔ من آوا یعنی اپنے پاس رکھ لے اور اس کا بچاؤ کرے۔ محدثن دال پر زیر کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے والا، اور دال پر زبر کے ساتھ دین میں ایجاد کردہ نئی چیز بدعت، ایسے شخص کو پناہ دینا اس سے راضی ہونا ہے۔ غیر منار الارض، زمین کے نشانات سے مراد وہ مٹی کی چھوٹی باندھے مینڈے ہیں جو آپ کی زمین اور آپ کے پڑوسی کی زمین کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہیں، اور ان میں تبدیلی انہیں آگے پیچھے کرنے کے ذریعہ ہوتی ہے۔ حدیث کا سرسری معنی: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو 4 جرائم سے آگاہ کر رہے ہیں، چنانچہ انہیں بتلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی ایک جرم کا ارتکاب کرنے والے کو اپنی رحمت سے دھتکار دے گا۔ پہلا جرم، غیر اللہ کے لیے ذبح کر کے اس کی قربت حاصل کرنا، کیونکہ ایسا کرنا عبادت کو اللہ کے علاوہ کی طرف پھیرنا ہے جو اس کا مستحق نہیں ہے۔ دوسرا جرم، جو اپنے والدین پر لعنت کی بد دعا کرے یا انہیں گالی دے یا اس کا سبب بنے، بائے طور کہ یہ چیز اس سے کسی دوسرے شخص کے والدین کے حق میں سرزد ہو تو وہ شخص اسے اسی جیسا جواب دے۔ تیسرا جرم، جو شخص کسی مجرم کو بچائے جو شرعی حد کا مستحق ہو، چنانچہ حد قائم کیے جانے سے اس کا تحفظ کرے، یا دین میں کسی بدعت سے راضی ہو اور اسے برقرار رکھے۔ چوتھا جرم، جو زمین کے نشانات تفریح کے لیے قائم کردہ چھوٹی باندوں میں تصرف کرے جو لوگوں کے زمین کے حقوق کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہیں، چنانچہ انہیں ان کی جگہوں سے آگے یا پیچھے کرے، جس کے نتیجے میں دوسرے کی زمین کا کچھ حصہ ناحق ہتھیا لے۔ حدیث کی باب سے مناسبت: اس حدیث میں غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کی سخت حرمت کی دلیل ہے، بائے طور کہ ایسا کرنے والا اللہ کی لعنت کا سبب سے پہلا مستحق ہے۔ حدیث کے فوائد: پوائنٹ فرسٹ، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا سخت حرام، شرک اور کبیرہ گناہوں میں سر فہرست ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، ذبح قربانی کرنا عبادت ہے جسے صرف تنہا اللہ کے لیے انجام دینا واجب ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، والدین پر لعنت کرنا اور انہیں گالی دینا یا برا بھلا کہنا، خواہ براہ راست ہو یا بطور سبب، حرام ہے۔ پوائنٹ فورتھ، مجرمین کی مدد کرنا اور ان پر حد شرعی نافذ کرنے سے انہیں بچانا حرام ہے، اسی طرح بدعات سے راضی ہونا بھی حرام ہے۔ پوائنٹ ففتھ، زمین کی حدوں کو آگے پیچھے کر کے اس میں تصرف کرنا حرام ہے۔ پوائنٹ سکستھ، مختلف قسم کی گناہ گاروں اور فاسقوں کو گناہوں سے زجر و تنبیہ کرنے کے لیے ان پر لعنت کرنا جائز ہے۔ طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور ایک شخص مکھی کی وجہ سے جہنم رسید ہو گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 لوگوں کا گزر کسی قوم کے پاس سے ہوا جن کا ایک بت تھا، جہاں سے کوئی اس پر چڑھاوا چڑھائے بغیر نہیں گزرتا تھا۔ اس قوم کے لوگوں نے ان دونوں میں سے ایک سے کہا، کچھ چڑھاوا چڑھاؤ، جانور ذبح کرو، قربانی دو۔ اس نے کہا، میرے پاس چڑھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، چڑھاؤ، خواہ ایک مکھی ہی سہی۔ چنانچہ اس نے ایک مکھی کا چڑھاوا چڑھا دیا، لہٰذا انہوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، مگر وہ شخص جہنم رسید ہو گیا۔ پھر ان لوگوں نے دوسرے سے کہا، تم بھی کچھ چڑھاوا چڑھاؤ۔ اس نے کہا، میں اللہ عز و جل کے سوا کسی اور کے لیے کوئی چڑھاوا نہیں چڑھا سکتا۔ تو انہوں نے اس کی گردن مار دی، مگر وہ شخص جنت میں داخل ہو گیا۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ طارق بن شہاب، یہ طارق بن شہاب بجلی احمسی صحابی ہیں۔
رضی اللہ عنہ، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے مگر کچھ سنا نہیں ہے، لہٰذا ان کی حدیث مرسل ہے۔ طارق رضی اللہ عنہ کی وفات 83 ہجری میں ہوئی۔ ذباب یعنی ایک مکھی کے سبب، سنمن وہ بت جو کسی شکل و صورت میں تراشیدہ ہو، لا یجاوزہ اس کے پاس سے کوئی گزر نہیں سکتا تھا، آگے نہیں جا سکتا تھا، یقرب ذبح کرے، قربان کرے، چڑھاوا چڑھائے۔ حدیث کا سرسری معنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرک کی خطرناکی، سنگینی اور اس کی قباحت بتلا رہے ہیں، چنانچہ اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بیان کر رہے ہیں اور گفتگو کا آغاز اس انداز سے کر رہے ہیں کہ اس سے طبیعتوں کو تعجب اور حیرانی ہو رہی ہے اور اسے سننے کے لیے جستجو اور اشتیاق پیدا ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں ایک شخص مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور ایک شخص مکھی کی وجہ سے جہنم رسید ہو گیا، یعنی ایک معمولی چیز ایک بہت بڑی مسئلہ کا سبب بن گئی۔ ایسا کہہ کر اس کی تفصیل کے بارے میں پوچھنے کا داعیہ پیدا کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دو لوگوں نے بظاہر لگتا ہے کہ وہ دونوں بنی اسرائیل کے افراد تھے، کسی جگہ سے گزرنا چاہا جس کے صحن میں ایک بت تھا، وہاں سے گزرنے والے پر فرض کیا جاتا تھا کہ اس کی قربت اور تعظیم کے لیے جانور ذبح کر کے اس پر چڑھاوے، چنانچہ اس بت کی پجاریوں نے ان دونوں لوگوں سے اس مشرکانہ نظام پر چلنے کا مطالبہ کیا۔ اب ان میں سے ایک نے چڑھاوے کے لیے کچھ نہ ہونے کا عذر پیش کیا تو اس کی جانب سے معمولی چڑھاوے کو تسلیم کر لیا، کیونکہ اس کا مقصد شرک میں ان کی موافقت حاصل کرنا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک مکھی مار کر بت پر چڑھا دیا تو انہوں نے اسے گزرنے دیا، لہذا وہ شخص اپنے اس عمل کے سبب جہنم رسید ہو گیا، کیونکہ اس نے شرک کیا اور شرک میں ان کی موافقت کی۔ پھر انہوں نے دوسرے سے بت پر چڑھاوے کا مطالبہ کیا تو اس نے یہ کہہ کر اپنا عذر پیش کیا کہ یہ شرک ہے اور اس کے لیے یہ شرک عمل کرنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے اسے قتل کر دیا، چنانچہ وہ شرک سے باز رہنے کے سبب دخول جنت سے سرفراز ہوا۔ حدیث کی باب سے مناسبت، یہ حدیث بتلاتی ہے کہ ذبح قربانی کرنا عبادت ہے اور اسے غیر اللہ کے لیے انجام دینا شرک ہے۔ حدیث کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، شرک کی خطرناکی کا بیان، خواہ کسی معمولی چیز کے ذریعے ہی ہو۔ پوائنٹ سیکنڈ، شرک جہنم رسید ہونے کا موجب ہے اور توحید دخول جنت کی موجب ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، انسان بسا اوقات شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے جبکہ وہ نہیں جانتا کہ یہ وہی شرک ہے جو دخول جہنم کا موجب ہے۔ گناہوں سے تنبیہ و آگاہی، اگرچہ وہ گمان و خیال میں چھوٹے ہوں۔ پوائنٹ ففتھ، یہ شخص ایسی چیز کے سبب جہنم رسید ہوا جو ابتدا اس کا مقصود نہ تھی، بلکہ دراصل اس نے ان بت والوں کی شر سے چھٹکارا پانے کے لیے ایسا کیا تھا۔ پوائنٹ سکس، مسلمان جب شرک کرتا ہے تو اپنا اسلام ضائع کر دیتا ہے اور جہنم رسید ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ شخص مسلمان تھا، ورنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ دخل النار رجل فی ذباب، ایک شخص ایک مکھی کے سبب جہنم رسید ہو گیا۔ پوائنٹ سیونتھ، اصل اعتبار دل کے عمل کا ہے، اگرچہ اعضاء و جوارح کا عمل چھوٹا اور تھوڑا ہی ہو۔ پوائنٹ ایٹھ، ذبح قربانی عبادت ہے اور اسے غیر اللہ کے لیے انجام دینا شرک اکبر ہے۔ پوائنٹ نائنتھ، توحید کی فضیلت، اس کا عظیم ثمرہ اور انجام۔ باب نمبر 11، باب لا یذبح للہ مکان یذبح فیہ لغیر اللہ، جہاں غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیا جاتا ہو وہاں اللہ کے لیے بھی ذبح نہیں کیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا
واللہ یحب المطہرین۔ آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہو، البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 108۔ باب کی کتاب التوحید سے مناسبت یہ ہے کہ یہ باب اس سے پہلے والے باب کی تابع ہے، کیونکہ اس سے پہلے باب میں غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کے حکم کا بیان ہے، اور اس باب میں وہاں تک پہنچانے والے وسیلہ اور ذریعے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح ان کی مشابہت سے بھی منع کیا گیا ہے۔ یذبح فیہ لغیر اللہ، یعنی اس جگہ کو اسی لیے تیار کیا گیا ہو اور اسی غرض سے وہاں کا قصد کیا جاتا ہو۔ لا تقم فیہ، یعنی مسجد ضرار میں صلاۃ نہ پڑھے۔ لمسجد اسس، یعنی جس مسجد کی بنیاد رکھی گئی ہے علی التقوی، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر۔ المطہرین، یعنی جو لوگ ظاہری و معنوی گندگیوں اور آلائشوں سے پاکی حاصل کرتے ہیں۔ آیت کریمہ کا سرسری معنی: اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد ضرار میں صلاۃ پڑھنے سے منع فرما رہا ہے، جسے منافقوں نے مسجد قباء کو نقصان پہنچانے کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کرتے ہوئے بنایا تھا۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ آ کر اس میں صلاۃ پڑھ دیں تاکہ وہ اسے دلیل و حجت بنا کر اپنے عمل کا وجہ جواز پیش کرے، نیز اس کے ذریعے اپنے باطل پر پردہ بھی ڈالے۔ بہرکیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالبہ پر عمل کرنے کا وعدہ کر لیا اور آپ کو ان کے برے ارادے کا علم نہ ہو سکا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے منع فرمایا اور مسجد قباء ہی میں صلاۃ پڑھنے اور ابھارا جس کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر رکھی گئی ہے، یا پھر اپنی مسجد نبی میں صلاۃ پڑھنے پر ابھارا، جیسا کہ مفسرین کا اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ دونوں رائے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شرک اور ظاہری گندگیوں سے پاکی حاصل کر کے سبب بہرکیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالبہ پر عمل کرنے کا وعدہ کر لیا اور آپ کو ان کے برے ارادے کا علم نہ ہو سکا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے منع فرمایا اور مسجد قباء ہی میں صلاۃ پڑھنے پر ابھارا جس کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر رکھی گئی ہے، یا پھر اپنی مسجد نبی میں صلاۃ پڑھنے پر ابھارا، جیسا کہ مفسرین کا اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ دونوں رائے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شرک اور ظاہری گندگیوں سے پاکی حاصل کرنے کے سبب اس مسجد والوں کی مدح و ثنا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ ان صفات کے حاملین سے محبت کرتا ہے۔ آیت کریمہ کی باب سے مناسبت یہ ہے کہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کی خاطر تیار کردہ جگہوں کو اس مسجد پر قیاس کیا گیا ہے جو اللہ کی نافرمانی کے لیے تیار کی گئی تھی، کہ اس مسجد میں اللہ کی عبادت کرنا بھی منع ہے، لہٰذا جیسے اس مسجد میں اللہ کے لیے صلاۃ پڑھنا جائز نہیں، اسی طرح جو جگہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کی خاطر تیار کی گئی ہو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھی ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ آیت کریمہ کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، اللہ کی نافرمانی پر تعمیر کردہ مسجد میں اللہ کے لیے صلاۃ پڑھنے کی ممانعت پر قیاس کرتے ہوئے غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کی خاطر تیار کردہ جگہوں پر اللہ کے لیے بھی ذبح کرنے کی ممانعت۔ پوائنٹ سیکنڈ، گندگیوں اور آلائشوں سے پاک صاف رہنے والے نیک لوگوں کی جماعت کے ساتھ صلاۃ پڑھنا مستحب ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، اللہ کی دیگر صفات کی طرح اس کے لیے ویسے ہی صفت محبت کا اثبات جیسے اس کی ذات کے لائق و زیبا ہے۔
پوائنٹ فورتھ، مکمل اور بھرپور وضو کرنے نیز ناپاکیوں سے پاکی حاصل کرنے کی ترغیب۔ پوائنٹ ففتھ، نیت جگہوں اور مقامات پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ پوائنٹ سکستھ، شرک تک پہنچانے والے اسباب و ذرائع کا سدباب کرنا مشروع ہے۔ ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک شخص نے مقامی بوانہ پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی، لہذا اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہاں جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تھا جس کی پوجا کی جاتی رہی ہو؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، کیا وہاں کوئی مشرکین کا میلہ لگتا تھا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نظر پوری کر لو، کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں مانی گئی نظر پوری کرنا درست نہیں، اور نہ اس نظر کو پورا کرنا جو ابن آدم کی ملکیت میں نہ ہو۔ اسے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور اس کی سند بخاری و مسلم کی شرط پر ہے۔ ثابت بن ضحاک، یہ مشہور صحابی ثابت بن ضحاک بن خلیفہ بن ثعلبہ بن عدی اشحلی خزرجی انصاری رضی اللہ عنہ ہے، سن 64 ہجری میں وفات پائے۔ نظر عربی زبان میں واجب کرنے کو کہتے ہیں، اور شریعت میں نظر کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنی ذات پر کچھ ایسی عبادت کو لازم کر لے جو شرعاً اس پر لازم نہ ہو۔ بوانہ یہ ینبع کے پیچھے ایک اونچی سطح کا علاقہ ہے۔ وثن ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے، جیسے کوئی قبر وغیرہ۔ عید اکٹھا ہونے کی مناسبت کا نام ہے جو ایک مدت پر لوٹ کر آئے، بخاری و مسلم کی شرط پر، یعنی اس حدیث پر امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ کی شرط منطبق ہوتی ہے۔ وہ شرط ہے پختہ یادداشت والی عادل راویان کے ساتھ متصل سند جس میں شذوذ اور کوئی علت نہ ہو۔ حدیث کا سرسری معنی۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی ذات پر لازم کر لیا کہ نیکی اور حصول قربت کی غرض سے اپنے رب کے لیے ایک متعین مقام پر اونٹ قربان کرے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس کی تنفیذ کے بارے میں پوچھنے لگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کے بارے میں تفصیل معلوم کی کہ کیا وہاں پہلے کبھی مشرکین کے معبودان باطلہ میں سے کوئی پایا گیا ہے، یا کبھی مشرکین اس جگہ کی تعظیم کرتے رہے ہیں اور وہاں جمع ہوتے رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ جگہ ان تمام برائیوں سے خالی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر پوری کرنے کا فتویٰ ارشاد فرمایا، پھر اس نظر کی وضاحت فرمائی جس کا پورا کرنا جائز نہیں ہے، اور وہ ہے جس میں نظر مانی ہوئی چیز گناہ ہو یا جو نظر ماننے والے کی ملکیت میں نہ ہو۔ حدیث کی باب سے مناسبت۔ اس حدیث میں اس جگہ پر اللہ کے لیے بھی ذبح کرنے کی ممانعت ہے جہاں جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت رہا ہو یا ان کے میلوں میں سے کوئی میلہ لگتا رہا ہو، خواہ وہ ختم بھی ہو چکا ہو۔ حدیث کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، نظر پوری کرنے کی ممانعت جب اسے پورا کرنے کے لیے طے کردہ جگہ پر کوئی بت رہا ہو، خواہ بعد میں ختم بھی ہو چکا ہو۔ پوائنٹ سیکنڈ، اس جگہ پر نظر پوری کرنے کی ممانعت جہاں جاہلیت کا میلہ رہا ہو، خواہ بعد میں ختم بھی ہو چکا ہو۔ پوائنٹ تھرڈ، مفتی کا فتویٰ دینے سے پہلے فتویٰ طلب کرنے والے سے تفصیل معلوم کرنا۔ پوائنٹ فورتھ، شرک تک پہنچانے والے سبب اور ذریعے کو بند کرنا۔ پوائنٹ ففتھ، مشرکین کی عبادات اور ان کے میلوں میں ان کی مشابہت اختیار کرنے سے بچنا اگرچہ وہ مقصود نہ ہو۔ پوائنٹ سکستھ، جس جگہ پر مشرکین اپنے جانور ذبح کرتے ہوں یا اسے اپنے تہوار اور میلے وغیرہ کی جگہ بنا لیا ہو، وہاں اللہ کے لیے ذبح قربانی کرنا گناہ ہے۔ پوائنٹ سیونتھ، گناہ کی نظر پوری کرنا جائز نہیں۔
پوائنٹ 8 جو چیز نظر ماننے والے کی ملکیت میں نہ ہو، مثلاً کوئی کہے مجھ پر اللہ کے لیے فلاں شخص کا غلام آزاد کرنا واجب ہے، اسے پورا نہیں کیا جائے گا۔ پوائنٹ 9 جو نظر گناہ و معصیت سے خالی و نظر ماننے والے کی ملکیت میں ہو، اسے پورا کرنا واجب ہے۔ پوائنٹ 10 نظر ماننا عبادت